خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے زیادہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، اس سے زیادہ یا اس کے برابر اپنے اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا. جس طرح خان صاحب کو ریموو کیا گیا اسی طرح نواز شریف کو ریموو کیا گیا تھا. خان صاحب کو بڑا وقت لگے گا پاکستان کی ریئل پالیٹکس کا حصہ بننے میں. آداب، میں ہوں ریحان سید. آج ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی دوسری قسط ہے، اور آج کی اس قسط کے اندر ہم بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے کہ کیا وجہ ہے. عمران خان تو 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں ہے، لیکن آج بھی کوئی بھی آپ ٹاک شو دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں تو ان تمام چیزوں پر عمران خان ہمیں جو ہے وہ چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہم کریں گے بات کراچی کی پالیٹکس کے حوالے سے کہ کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ جو ہے وہ ہم نے گیسٹ بلایا ہے سابق MNA عابد علی امنگ صاحب کو. عابد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا، آج کل ہم بہت زیادہ اس بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب تو ان سے بلے کا نشان بھی جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اور وہ جیل میں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ وہ چھائے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میری رائے غلط ہو سکتی ہے کہ خان صاحب پہلے بھی 3 سال تک یا 3.5 سال تک تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، وہ تقریباً 10 سال تک فیس بک کے وزیر اعظم رہے. تو وہ جہاں سے وزیر اعظم بنے تھے وہیں پہنچ گئے. 3 سال کے لیے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. میرا خیال ہے کہ RTA سسٹم بلا وجہ نہیں بیٹھا تھا. میرا خیال ہے کہ ان کی 22 سال کی جدوجہد اپنی جگہ، لیکن ہر ہفتے 2 پرندوں کا اڑ کر آنا اور صرف ایک PTI کی چھتری پر بیٹھ جانا وہ بلا وجہ نہیں تھا. اور میرا خیال ہے کہ ان پرندوں کی واپسی بھی اسی مکافات عمل کا حصہ ہے جس طرح پرندے اپنے گھر چھوڑ کر آئے تھے. اس لیے میرا خیال ہے کہ آج خان صاحب اپنا الیکشن تو اپنا جو ہے وہ کیس تو لڑ رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر ہزاروں کارکنان جیل میں ہیں، رپوش ہیں. ان کی پولیٹیکل پارٹی کا اسٹرکچر کہاں ہے جو ان کے کیس لڑ رہا ہے؟ کہاں ہے جو خان صاحب کے فالوورز کے کیسز لڑ رہے ہیں؟ کون ہے جو ان کو جا کر پوچھتا ہے کہ ان کے گھر میں اگر رپوشی ہے تو ان کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے؟ خان صاحب کو بڑا وقت لگے گا پاکستان کی ریئل پالیٹکس کا حصہ بننے میں. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب ایک ریئل پالیٹیشین ہیں. خان صاحب کو لیڈر بنایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ آج بھی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. تو اور میڈیا کے اوپر اس کو سوشل میڈیا کے اثرات کی وجہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے. ورنہ میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے زیادہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، اس سے زیادہ یا اس کے برابر اپنے اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا. جس طرح خان صاحب کو ریموو کیا گیا اسی طرح نواز شریف کو ریموو کیا گیا تھا. جس طرح خان صاحب کو آج جو ہے وہ مخالفت کا سامنا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی تھا. جس طرح ان کو قید کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، اسی طرح ان کو گرفتار کیا گیا. تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں صرف یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے وہ 30 گھنٹے بھی برداشت نہ کر سکے کیونکہ وہ ان کے اپنے نہیں تھے، اور جو ان کے اپنے ہیں وہ شاید ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ جو فالوورز ہیں اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک ہیجان بپا ہے، کوئی ایک دم سے دن کے 5 جو ہیں وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بن جاتے ہیں، تو آپ یہ لوگ ایسی جعلی قسم کے آدمی کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں جو کہ خود سے آ بھی نہیں سکا، اور آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیا گیا اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنے. میں جملے کا درست کر دوں، میں نے انہیں جعلی نہیں کہا، وہ پاکستان کی سیلیبریٹی ہیں. خان صاحب کو کھڑا کر دیں، 1,00,000 آدمی خان صاحب کو دیکھنے آئیں گے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 1,00,000 آدمی ان کو ووٹ دیں گے. لوگ تو دیکھنے کے لیے متھیرا کو بھی آتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. پسند کرنا، سیلیبریٹی ہونا اور لیڈر ماننے میں بڑا فرق ہے. ان کو پسند کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہے، لیکن ان کو لیڈر مان کر ان کی پالیسیز کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد اس قدر نہیں ہے جتنی ہم کو دکھائی جاتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ سیلیبریٹی تو میں بھی مانتا ہوں. عمران خان کی جو خدمات کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کے لیے ہیں اسے میں بھی اس کا معترف ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں خان صاحب کو ایک پولیٹیکل لیڈر مانتا ہوں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیشین ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مسیحا ہیں. نو نیور.
ہاں یہ ضرور ہے، میری رائے، میں نے پہلے آپ سے کہا میری رائے ہے، خان صاحب کا دور دیکھیں، اس وقت جو بچہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ 18 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے، اور خان صاحب نے جس دور میں سوشل میڈیا کو پک کر کے اپنے آپ کو موو کرنا شروع کیا، اس وقت وہ بچہ 6 8 9 10 سال کا تھا۔ یہ بچہ سوشل میڈیا کے اوپر خان صاحب کی موومنٹ دیکھتا رہا، خان صاحب کی سوچ دیکھتا رہا، خان صاحب کے خطابات دیکھتا رہا، اسمارٹ بھی ہے، ہینڈسم بھی ہے، تقریر بھی اچھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہماری جو ہے وہ یوتھ کو بہت بھائیں، اور اسی لیے وہ دیوانہ وار جو ہے وہ خان صاحب کے پیچھے چلی۔ لیکن ہوا یہ کہ خان صاحب نے اس یوتھ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ آج خان صاحب اپنا الیکشن تو اپنا جو ہے وہ کیس تو لڑ رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر ہزاروں کارکنان جیل میں ہیں، رپوش ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹی کا اسٹرکچر کہاں ہے جو ان کے کیس لڑ رہا ہے؟ کہاں ہے جو خان صاحب کے فالوورز کے کیسز لڑ رہے ہیں؟ کون ہے جو ان کو جا کر پوچھتا ہے کہ ان کے گھر میں اگر رپوشی ہے تو ان کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگوں نے جا کے پوچھا؟ خان صاحب نے اپنی ذات کو ہی دائرہ بنایا ہوا ہے، اپنی ذات کے گردی وہ پارٹی چلاتے رہے، اپنی ذات کے گردی وہ ملک چلاتے رہے، اپنی ذات کے گردی وہ آج اپنے تمام کیسز چلا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پر شہرت جینون ہے، لیکن ایز اے لیڈر نہیں، ایز اے سیلیبریٹی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جو دیگر پارٹیاں ہیں وہ سوشل میڈیا میں پیچھے ہیں؟ پیپلز پارٹی ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، یہ بیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں عمران خان کو سوشل میڈیا پہ؟ کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ایم کیو ایم کا نام لیا، کراچی کے اندر ایم کیو ایم سے یا پورے پاکستان میں ایم کیو ایم سے بہتر اسٹرکچر کسی کے پاس تھا؟ کوئی بیٹ کر سکا؟ یونٹ، سیکٹر، کارکن لوگ، ان کی سطح پر جو ڈور ٹو ڈور رابطہ تھا ایم کیو ایم کے ایم پی ایز، ایم این ایز، ذمہ داران کا، کیا اسے کبھی کوئی بیٹ کر سکا تھا؟ اپنا اپنا ڈومین ہے۔ خان صاحب نے سوشل میڈیا کو اپنا مسکن بنایا تھا، وہ آج بھی وہاں پر راج کر رہے ہیں۔ جنہوں نے زمینی حقائق پہ کام کیا وہ زمینی حقائق پہ پاپولر ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ووٹ تھوڑی ڈالتے ہیں سر، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی مختلف ہے۔ تو 2018 میں جو سیٹیں خان صاحب جیتے کراچی سے 10 سے زائد، تو آپ سمجھتے ہیں وہ جتوائی گئیں یا انہوں نے حقیقت میں جیتے؟ شہر کراچی کے اندر 3 دن کے بعد تو رزلٹ آئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کا پاکستان کے بڑے چینلز کے اندر جو ہے وہ بڑا کنٹریبیوشن رہا، آپ مجھے کوئی ایک مثال دیں گے اس دور میں جب کمپیوٹر نہیں تھا اس وقت بھی 24 گھنٹے کے اندر رزلٹ آ جاتے تھے؟ آج آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، 72 گھنٹے بعد رزلٹ آ رہے ہیں۔ کراچی میں پیدل چلتا بھائی تو 8 گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن آفس میں رزلٹ لے کر پہنچ جاتا، کمپیوٹر سے نہیں پہنچ سکا۔ کیوں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اچھا، تو یہ اب جیسے کہ ان سے بلہ بھی لے لیا گیا ہے، تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی پوزیشن؟ نہیں، میرا خیال یہ، دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بہت سچائی کے ساتھ، یہ ہے کہ خان صاحب کا امتحان ہے، خان صاحب کا امتحان ہے۔ ایم کیو ایم کے اوپر پابندی لگی، ایم کیو ایم کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی، آپریشنز تھے، ایم کیو ایم نے 92 کے فوجی آپریشن کے سامنے کھڑے ہو کر 93 کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر ان پر دباؤ ہے کہ وہ اپنی سیٹوں سے، اپنی نشستوں سے دستبردار ہو جائے، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ 3 دن کے بعد جب نیشنل اور انٹرنیشنل پریشر کے اوپر ان کو اجازت ملتی ہے تو وہ پہلے سے زائد ایک سیٹ لے کر کامیابی حاصل کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی ریسورس، کوئی سورس نہیں تھے، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر لوگوں میں جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ انہوں نے وہ کامیابی حاصل کی۔ 95 کا بدترین آپریشن گزرتا ہے، 97 کے اندر جیتتے ہیں۔ 99 کا بدترین آپریشن گزرتا ہے، 2002 جیتتے ہیں۔ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت پتہ چلے گی، پہلی مرتبہ تو خان صاحب کا امتحان ہے، ان کا امتحان ہے کہ انہیں ثابت کرنا ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں اور بیلٹ باکس کے ذریعے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ امتحان ہے ان کا کہ وہ 8 فروری کو ثابت کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں وہ زیادہ مقبول ہیں۔ یہ ان کا امتحان ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسا ان کے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں کو ان کا اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے، کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں وہ زیادہ مقبول ہیں۔ یہ ان کا امتحان ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسا ان کے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں کو ان کا اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔
ممکن نہیں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں کو ان کا اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے.